کہ نہ عدلیہ کو کچھ سمجھتی ہے، نہ ان کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت ہے، اور جنہوں نے ان چند پپٹس کے ذریعے اس ملک پر 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے نافذ کر دی ہے، جس کے بعد ملک کے اندر عدالتی نظام تہ و تیگ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ ملک میں 2 ایپیکس کورٹس بنا دی ہیں، حالانکہ دنیا کے کسی حصے میں آپ نے نہیں، ہمارے وکلا بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ ایک ہی ایپیکس کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے نام کی ہو یا کسی اور نام سے، سپریم کورٹ کے نام پہ ہی ہوتی ہے، اور اس کی رائیول کورٹ نہیں بنائی جاتی۔ یہ اس ملک میں سب سے بڑا انہوں نے جو انارکی ڈالی ہے، وہ رائیول کورٹ بنا دی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تاکہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا پسند نہ آئے تو اس متبادل جو ان کی مرضی کی عدالت ہے اس کے پاس لے جایا جائے اور وہاں سے اس کو کالعدم کیا جائے۔ اور آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور وہ ہر معاملے میں جس طرح سے سلمان صفدر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس سنا جائے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ نیب کے فائنل فیصلے کے خلاف آپ اپیل جو ہے وہ FCC میں کر سکتے ہیں، لیکن جب فائنل فیصلہ بھی نہیں آیا اور انٹرم آرڈر کے خلاف، تو صرف اور صرف سپریم کورٹ کو آرٹیکل 185 کے تحت اختیار حاصل ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس پر آبجیکشن لگا کے وہاں بھیج دیا انہوں نے، حالانکہ اگر آپ 27ویں ترمیم پڑھ لیں تب بھی وہ کیس جو ہے ادھر نہیں جا سکتا اس سٹیج کے اوپر۔ ہر طرح سے ناانصافی کا ایک ماحول ہے۔ اس ماحول میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے آئین اور قانون پر عملداری کرتے ہوئے اگر ایک اچھا حکم جاری کر دیا جو کہ عین انصاف کے مطابق ہے، جس کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر انارکی اس ملک میں انہوں نے پیدا کی ہے اور کس قدر ظلم زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر اور سب سے ہر دل عزیز سیاسی لیڈر ہیں، اور جن کے خلاف سارے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں صرف ان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے۔ اور اس میں جو ایک اور چیز جس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، میڈم ڈاکٹر عظمیٰ کی پریس کانفرنس میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے پریزیڈنٹ گورسی کی طرح سے یہ آہستہ آہستہ میری صحت تباہ کرنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے ایجپٹ میں سیسی نے جو کچھ کیا گورسی کے ساتھ، جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا، اس کو جیل میں رکھ کر اس کے صحت تباہ کی، اس کو گندا کھانا، گندا انوائرمنٹ دے کے اس کو آہستہ آہستہ اس کی صحت ختم کر دی، اور آخرکار جو کہ ان کی وفات میں منتج ہوا۔ یہاں پر بھی اللہ نہ کرے لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، جس کا ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے طریقہ کار بھی وہی نظر آ رہے ہیں مجھے جو کہ ایجپٹ میں ڈاکٹر سیسی نے گورسی کے خلاف کیے تھے، اور ان کو بدرجہ ان کی صحت گرائی گئی، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے مناسب غذا نہیں دی گئی، ان کو سالٹری کنفائن میں رکھ کے ان کو ڈپریشن کا شکار کیا گیا، اور اسی طرح ان کو سائیکولوجیکل جو ہے میل ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ یہ سارا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے، اور یہ جو کل پرسوں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں نظارہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے واضح آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ یہ مذاق ہونے لگ گیا ہے۔ ہم سب کے وکیل ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اگر سپریم کورٹ اپنا آرڈر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا نہ کروا سکے گی تو پھر ہمارا لیگل پروفیشن جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہا۔ اس کا مطلب جب سپریم کورٹ نہیں کسی کو انصاف دے سکتی، اور اگر انصاف دیتی ہے تو اس
انصاف والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو میں سمجھتا ہوں ساری جوڈیشری، ساری پروفیشن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں اگر ہم انصاف نہیں دلا سکتے۔ یہ جو آج بات کی ہے ہمارے صدور نے، اس میں کسی پارٹی کسی فرد کے حوالے سے نہیں، رول آف لاء جو ہے یہ وکیلوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ ملک میں رول آف لاء، ملک میں آئین کی سربلندی، ملک میں عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا۔ اس میں ایک بات اچھی لکھی اس ججمنٹ میں اور بھی کہ اس فیصلے کو آپ بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ انفورس کریں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ لیٹر کریں، لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی ہر ایک حصے پر آپ پوری طرح عمل درآمد کرائیں۔ یہاں تک انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی اور کنٹیمپٹ کی ہے کہ جس ہسپتال میں لے جا کر انہیں داخل کرنے کا اور کم از کم 1 مہینے رکھنے کا، کیونکہ انہوں نے کہا اب 16 ستمبر کو ہوگی ہیئرنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں داخل رہیں گے 16 ستمبر تک، اور ان کی صحت کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جائے گا 1 مہینے کے لیے کہ آیا ان کی صحت آہستہ آہستہ کس طرح امپروو کر رہی ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے اور سب کچھ۔ لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ یہاں پہ اس ملک میں کتنی بڑی انارکی ہے کہ اس فیصلے، اس ڈائریکشنز، اس سینکشن کے بعد یہ اسی رات ایک ڈرامہ کر کے، یعنی جو 2 ڈاکٹرز کا کہا کہ یہ موجود ہوں گے، ان میں سے دوسرے ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ حال کہ اس بیچارے کو دھوکہ دے کر اس دوسرے ہسپتال لے جایا گیا کہ ہاں تمہیں یہاں لے کے آ رہے ہیں، حقیقت وہاں عمران خان صاحب کو لے کے ہی نہیں گئے اور اس کو وہیں بٹھائے رکھا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوگی کہ جو بھی ان کے میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا اس میں فیصل سلطان صاحب موجود ہوں گے، جو کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور جو کہ عمران خان صاحب کے عرصے سے ڈاکٹر ہیں۔ ان کو دھوکے کے ساتھ یہ لے گئے دوسرے شفا اور لے کے پیمز آ گئے عمران خان صاحب۔ یعنی اتنا بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک واضح ڈائریکشن میں یہ کھیلیں کھیلی جا رہی ہیں، اور یہ پھر ان کے وزیر جو ہے کس طرح سے بے شرمی سے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو صحت مند نکلے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ ان کو پیچھے سے ڈائریکشن آتی ہے کہ ہاں تم نے آج یہ بات کرنی ہے۔ تو اس درجہ ملک میں گراوٹ اور انارکی آ گئی ہے، جس کے بارے میں ہم سب کے لیے، جہاں اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، وہاں اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، نہ رہ جائے گی۔ اور جو بھی اس قسم کے ڈسپنسیشن جو 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں رہ گئی ہے، کیونکہ آئین نام کی چیز انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، اور یہ ایک فیصلہ تھا جو کہ بنیادی حقوق، آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق تھا، اس کو جس طرح سے انہوں نے رد کیا ہے، کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بعد یہ ملک جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کا قانون یا آئین یا رول آف لاء نہیں رہ گیا۔ اس لیے وکلا کے لیے اب زیادہ ضروری ہو گیا، اور میں اس سامنے پھر دونوں بار ایسوسیشنز کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پرسوں جو ہماری ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کراچی، وہاں پر آئندہ کے لیے ہم لائے عمل طے کریں گے۔ اگر ملک میں رول آف لاء نہیں ہے تو ہمارے وکالت کے پیشے کی کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے معنی ہو گیا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اس ملک میں رول آف لاء، آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی آزادی کو واپس نہیں لا سکیں گے، تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی مزید اضافہ ہم اگلے مہینے سے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی نہیں، خالصاً حکومت کا نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ان کے 2 وزیروں کے متضاد بیانات آئے ہیں۔ ایک وزیر نے تو کہا کہ جی ہمارا فیصلہ ہے، لیکن جو دوسرا وزیر جو ان میں سینسیبل ہے، وہ جو ایک تارڑ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، جو اس کو سمجھا دیتے ہیں
نہ اس میں عقل ہے نہ. وہ جو دوسرا وزیر ہے پارلیمنٹری اس کا آج کا بیان پڑھیے کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتے تھے لیکن آخری مومنٹ پہ سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس فیصلے میں تبدیلی کی اور ان کے مجبور کرنے پر ہم ان کو نہیں لے کے گئے شفا میں اور ان کو واپس ہم وہاں پر لے گئے ہیں. تو ان کے اپنے سٹیس جو ہے اس میں کنٹراڈکشن ہے، اور اگر کوئی بات سچائی کے قریب لگتی ہے تو وہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کی لگتی ہے کہ یہ اگر کرنا بھی چاہتے تھے اس پر عمل درآمد تو پیچھے سے ان کو حکم ہو گیا کہ نہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور ان کو کسی بھی ہاسپٹل میں، کیونکہ ان کو جن ڈاکٹروں نے دیکھا ہے ان کے تو نام بھی نہیں ہمیں پتہ. وہاں انہوں نے واضح کیا ہے کہ شفا ہاسپٹل کے اسپیشلسٹ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ یہ 2 ڈاکٹر موجود ہوں گے. اور یہاں پر پمس میں ہم نہیں جانتے کن ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، کن ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک ہے. وہاں تو کوئی ان کے اپنے ہی کوئی ہوں گے پرفیکٹ ڈاکٹرز، کوئی ان کے ڈاکٹرز جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. لہٰذا اس بات پر بہت بحث ہوگی، اور جو اس ملک میں ہم پچھلے 4 سال سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جی ایچ کیو سے آرڈرز آتے ہیں. اب تو خیر 2 جی ایچ کیو بننے جا رہے ہیں. اب تو یہ اس نے چیف آف ڈیفینس جو ہے اس نے اپنا علیحدہ جی ایچ کیو بنا لینا ہے، نیا قانون بنا کے زبردستی انہوں نے نافذ کیا ہے 1 دن کے اندر اندر. تو اب جہاں سے فیصلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ تو دکھاوے کے ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے تو کوئی پریزیڈنٹ ہے، ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ چاہے بھی تو عمل درآمد نہیں کرا سکتے. یہ بات واضح ہو گئی سارے واقعے سے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ایون امپلیمنٹیشن بھی کرا سکے. اگر ان کو اوپر سے آرڈر آ گیا کہ نہیں کرنی تو یہ مجبور ہیں، اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے چلانے.